اتنا اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو یہ قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ کی رضا کی خاطر طالب ثواب ہو کر، تو یعنی طالب ثواب ہو کر، پھر ایک روایت میں خوش دلی کے الفاظ میں کہ خوش دلی سے کی، تو خوش دلی سے ہونی چاہیے، طالب ثواب ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اس لیے نہیں کہ جی بڑا جانور اس لیے لے کر آئیں کہ ورنہ لوگ کہیں گے جی آپ چھوٹا سا جانور لے آئے، ناک کٹ جائے گی ہماری، یا مقابلے بازی کے محلے میں وہ شخص بڑا جانور لے کر آئے، ہمارا چھوٹا ہوگا تو برا محسوس ہوگا، بڑا لے کر آؤ، یا خاندان میں سب کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کیا جائے، تو پھر یہ غیر مناسب ہے، اس کا ثواب یا تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا یا بہت ہی کم ملے گا جیسی نیت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر ہی قربانی کرنی چاہیے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی اتنے احسانات اللہ نے کیے تو تم اس کی پھر بڑائی بیان کرو گے ان احسانات کو یاد کر کے، لہذا ہمیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تو پہلے زمانے میں جانور اللہ نے مسخر کی، اب کتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے لیے اللہ نے ہمارے ذہن کے کو قوت دی، وسعت دی، ہم نے بڑی بڑی ایجادات کی، وہ ہماری مسخر ہیں۔ جہازوں کو دیکھ لیجئے، پانی کے جہازوں کا معاملہ دیکھ لیجئے، کاریں وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھیں، بڑے بڑے ٹرکس ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں حقیقتاً، چاہے ہم نے ان کو خود بنایا ہے لیکن اللہ نے ان کو تابع کیا ہے۔ اور ان سے قطع نظر جانوروں کو دیکھ لیجئے کہ آپ جو وحشی جانور ان کو قابو میں کر کے دیکھیں، نہیں قابو میں آئیں گے، چاہے کمزوری کتنے کیوں نہ ہوں، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور، بالکل مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ گائے بھینس بیل کو دیکھیں، ایک ٹکر ماریں تو آدمی کا پیٹ پھاڑ دیں، لیکن وہ کس قدر مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ انہیں اطاعت کی طرف کس نے مائل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا احسان ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ تو نیکی کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، ایمان کی حفاظت کی خوشخبری۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ بلائیں ٹال دیتا ہے مسلمانوں کی، ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری بلائیں ٹالتا ہے۔ حقیقتاً اگر بلاؤں کا اترنا ہم دیکھ لیں تو پھر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے، خوف زدہ رہے ہر وقت بلائیں اترتی دیکھ کر۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہزارہا بلائیں اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی مصیبت کے آنے پر شکوہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آتی ہوئی مصیبت ہمیں نظر آتی ہے، جن مصیبتوں کو اللہ نے ٹال دیا وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آئیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ مومنین سے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو یقیناً اگر یہ آئی ہے تو کوئی مصلحت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، ورنہ وہ تو ٹالتا ہے، اور ٹالتا ہے تو پھر ضرور اس نے ہماری بھی ٹالی ہوں گی، تو کتنی بلائیں ٹال دی ہوں گی، کتنی مصیبتیں دور کر دی ہوں گی۔ تو یہ مقام شکوہ نہیں ہے بلکہ مقام شکر ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بڑے دغاباز اور ناشکرے کو محبوب نہیں رکھتا۔ خوان خیانت کرنے والا، کفور ناشکری کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند رکھتا ہے۔ تو ناشکری یہ بھی ہے کہ انسان کفر اختیار کرے، ناشکری یہ بھی ہے کہ صاحب ایمان تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل نہ ہو،
ناشکری یہ بھی ہے کہ باوجود نعمتیں حاصل کرنے کے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتا رہے، یہ تمام ناشکری کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور ہر امانت میں خیانت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں امانت کا مشہور تصور یہی ہے کہ کوئی مال ہم کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں، لیکن اصل میں جس پر کچھ حق ہو، کسی کا کوئی حق ہو، اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ امانت ہے۔ یہ ڈیوٹی میں بھی آ جاتا ہے، سچ بولنے میں آ جاتا ہے، مشورہ دینے میں آ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ اچھا مشورہ اگر آپ کے پاس ہے، دوسرے بھائی کی امانت ہے، اس کے حوالے کیجئے۔ اور اسی طرح نصیحت اگر آپ کر سکتے ہوں، سامنے والے کے بارے میں گمان ہے کہ وہ ہماری بات مان لے گا، تو یہ نصیحت اس کی امانت ہے، اس تک ہمیں پہنچانا ہوگا۔ غرض ہے کہ بہت زیادہ امانت کا وسیع مفہوم ہے، اسے صرف مال کے ساتھ مقید نہیں کرنا چاہیے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت عطا ہوئی ان لوگوں کو انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جہاد کی اجازت مرحمت فرمائی، کیونکہ ان پہ کفار نے ظلم کیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اگر وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ظاہری نصرت سے ان کو محروم کیا ہے، تو وہ اللہ کی مصلحت ہے، حکمت ہے، اس میں ان کی درجات کی بلندی کا سامان ہے، ان کے صبر کی آزمائش ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کی مدد نہیں کی اور ان کو بیار و مددگار مدینے میں آنا پڑا، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی آزمائش بھی فرمائی، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کے لیے درجات کی بلندی کا سامان فرمایا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تبارک و تعالی دور نہ کرتا بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو ضرور گرا دیے جاتے خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک کو ہی تسلط دے دیتا اس کائنات پر، تو یقینی سی بات ہے کہ وہی سب پر غالب ہو جاتا اور وہ لوٹ مار کرتا۔ اگر ایک مذہب والا ہوتا، دوسرے مذہب کی تمام عبادات کو تباہ و برباد کر دیتا، لوگوں کو مار دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو غلبہ دیتا ہے، کبھی کسی کو غلبہ دیتا ہے، اس طرح کبھی مغلوب کر کے آزماتا ہے، کبھی غالب کر کے آزماتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم طویل کلام کریں گے، بہت ہی زیادہ اہم آیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 40ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ،
اور ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالی یعنی ضرور اللہ تعالی مدد فرمائے گا ان لوگوں کی جو مدد کریں گے اس کی، یعنی ویسے بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو ایک بات تو اس میں قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد فرمانے کے ذکر کو بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ ینصرو فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع کلام عرب میں وہ فعل ہوتا ہے جس میں موجودہ اور آئندہ زمانہ پایا جائے۔ جب اس فعل مضارع سے زمانہ مستقبل میں دوہری تاکید لینا مقصود ہو، یعنی مستقبل کی کوئی بات بتانا مقصود ہو اور بہت ہی تاکید کے ساتھ، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی فعل مضارع کے شروع میں ایک لام لگاتے ہیں زبر کے ساتھ اور آخر میں نون مشدد کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ اصل میں تھا ینصرو، پھر لام مفتوحہ یعنی لام پر زبر شروع میں لے کر آئے، لام زبر لا، اور آخر میں نون مشدد لے کر آئے تو ہو گیا لَيَنصُرَنَّ۔ تو پہلے ینصرو اگر آپ بولتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن لَيَنصُرَنَّ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ تو دوہری تاکید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی اگر ارشاد فرماتا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن جب وہ دوہری تاکید کے ساتھ ایک بات بیان فرما رہا ہے تو گویا کہ تاکید اس لیے لائی جاتی ہے کہ سامنے والے کے ذہن کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک کرنا، اس لیے اس تاکید کو لے کر آتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح تاکیدی انداز سے اسلوب اختیار کرنے سے اشارہ ملتا ہے اس جانب کہ اے سننے والے، جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا، ایسا ضرور ہوگا۔ اور کیا ہوگا کہ وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ جو اللہ کی مدد کرے گا ضرور اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس میں پھر مفسرین نے تعویل کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ دین اللہ کا ہے، دین کا تعلق اللہ سے ہے، لہٰذا بعض اوقات ہم تعلق والی چیز مراد لے رہے ہوتے ہیں لیکن ذکر اس کا کرتے ہیں جس سے وہ چیز تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا کہ اور ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اب اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے دین کی مدد کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو دین کا کام کرے گا، تبلیغ دین کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرمائے گا۔ اگر کوئی اب بھی اس میں شک و شبہ کرے تو یہ اس کی باطنی خرابی کی علامت ہوگی، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مطمئن نہ ہونا، اطمینان نہ کرنا یہ غلط ہے۔ لیکن یہاں تھوڑی سی میں بات یہ ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا کام کرنے کے بعد ہم پر کسی کے حقوق باقی نہیں رہے، نہ وہ ماں باپ کا حق پورا کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کا حق پورا کرتے ہیں۔ جی کہاں ہیں؟ پتہ چلا جی وہ تو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ تو گھر سے باہر ہیں، وہ تو لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، کام بہت اچھا ہے، لیکن شریعت نے ہر کام کی ادائیگی کا ایک طریقہ وضع فرمایا ہے۔ توکل علی اللہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم مجھ پر اس انداز سے بھروسہ کرو کہ لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کر دو، لوگوں کے حقوق کو تلف کر دو۔ اگر ہے تو بتائیے، اس کی کوئی مثال دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والا اور کون ہوگا؟ لیکن ہم ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حقوق میں کوتاہی فرمائی ہو۔ تو اس لیے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، ان کی خدمت بھی جاری رکھیں اور پھر کامل یقین کے ساتھ دین کی خدمت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، صحت میں برکت دے گا، اور جو کام ہمارے امور ہیں ان میں رکاوٹوں کو دور فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہونے والی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم تبلیغ کریں گے تو یہ انعام ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ انعام کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کبھی روزی میں برکت کے ذریعے، کبھی صحت میں برکت، کبھی مصیبت سے بچا کر۔ تو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے 100 مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کی برکت سے 95 کو دور کر دیا۔
5 بطور آزمائش جو عام طور پہ آتی ہیں ویسی آ گئیں، تو اب یہ شیطان فوراً وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو تم دین کی خدمت بھی کر رہے ہو، اور قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اور تم پہ تو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ اس قول کے اندر کوئی شبہ وسوسہ ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اس وقت یہی حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نامعلوم کتنی چیزوں کے ذریعے میری مدد فرمائی ہوگی، وہ مدد فرمانا چونکہ مجھ پہ مخفی ہے اس لیے اس قسم کے وسوسے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمانے کے طریقہ کار کو واضح فرما دے، مجھ پر منکشف کر دے، اس کی حقیقت مجھ پر آشکارا ہو جائے، تو پھر کوئی وسوسہ نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ انعام اسی صورت میں ملے گا کہ جب انسان تبلیغ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور تقاضائے شریعت کے مطابق کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اندھا دھن دین کا کام کرنے لگ گئے اور پھر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق آ جائے۔ چنانچہ تبلیغ دین کے لیے سب سے پہلے علم دین ضروری ہے۔ اگر آپ نے علم نہیں سیکھا اور خالی سنی سنائی باتیں لے کر تبلیغ کرنے کے اس میں شوق میں آگے بڑھ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹی باتوں کو آگے منسوب کر دیں، غلط باتوں کو آگے منسوب کر دیں، بلکہ کفر کو آگے منسوب کر دیں۔ یہ میسیجز وغیرہ پہ جو کچھ یہ خرافات آتی ہیں بعض اوقات، جن کو دیکھ کر خون جلتا رہتا ہے، وہ بھی اسی قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے ان چیزوں کو آگے منتقل کرتے چلے جاتے ہیں صحیح سمجھ کر، حالانکہ ان میں سے بہت سی غلط ہوتی ہیں، بہت سی گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، بعض کفر کے درجے تک پہنچی ہوتی ہیں فقہا کے نزدیک، لیکن وہ آگے بھیج رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جاہل جو ہے وہ دین کی خدمت بھی غلط انداز سے کر بیٹھتا ہے، یعنی جس کو وہ دین کی خدمت سمجھ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ دین کی جڑیں کاٹنا ہوتا ہے، دین کے کام کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوں، حالانکہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعضوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ قرآن کی آیات کی تشریحات، پھر حدیثوں کی تشریحات اپنے پاس سے کرتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مفاہیم اپنے سوچ سمجھ کے مطابق اخذ کرتے ہیں، اور اس طرح مقصود الہی اور مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بدل دیتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تبلیغ دین نہیں ہے، یہ لوگوں کو جہالت میں مبتلا کر کے انہیں بھی جہنم کا راستہ دکھانا ہے اور خود بھی جہنم کا راستہ دیکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں اس سے علم غائب کر دیا جائے گا، یہ کتابیں ختم کر دی جائیں گی، بلکہ علماء جلدی جلدی فوت ہوں گے، تو پھر لوگوں کو دینی رہنمائی کے لیے کوئی عالم نہیں ملے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، اور یہ جاہل جہالت کے ساتھ فتویٰ دیں گے تو خود بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور جو لوگ ان کی باتوں پر عمل کریں گے وہ بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو علم کے بغیر تبلیغ دین کرے گا تو وہ دین کی تقویت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ خود بھی ہلاک ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے ان جاہلانہ اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلے علم سیکھا جائے، اس کے بعد پھر عمل کی باری آتی ہے۔ عمل کا تعلق 5 چیزوں سے ہوتا ہے: فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، یعنی بعض اعمال فرض ہوتے ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت موقدہ، غیر موقدہ، اور بعض مستحب ہوتے ہیں۔ اب اتنی اس کو معرفت، تبلیغ دین کرنے والے کو اتنی پہچان، اتنی معرفت، اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کیا کیا مجھ پہ فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت موقدہ، کیا چیزیں غیر موقدہ ہیں، اور کیا چیزیں مستحبات ہیں۔ تو کم از کم فرض، واجب اور سنت موقدہ اس کو پوری کرنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اگر فرض، واجب، سنت موقدہ پوری نہیں کرے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کام ایسا نہیں کرتا،
تو تبلیغ دین کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ پہلے آدمی تمام نیک اعمال کرے تب تبلیغ کرے، پہلے تمام گناہوں سے بچے پھر وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز سے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہ کریں جب تک خود نیک نہ بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت تک برائی سے نہ روکیں جب تک مکمل طور پہ خود نہ بچ جائیں؟ فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل طور پر نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے مکمل طور پہ خود برائی سے نہ بچ سکو، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو تبلیغ دین کا سلسلہ رک جائے گا۔ کون کائنات میں ایسا ہے کہ جس سے عام لوگوں کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پہ بچ پاتا ہو؟ کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی نیک عمل کا وہ ارتکاب نہیں کر پاتا انسان، تو اگر یہ اس طرح کنڈیشن لگا دی جائے تو پھر تبلیغ دین کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن عمل ضروری ہے۔ تیسرا ہوتا ہے اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آدمی اخلاص سے کام کرے، اس میں دنیاوی لالچ نہ ہو، اپنی عزت نام و نمود کی خواہش نہ ہو، تبھی تبلیغ میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے قلوب تک آپ کی بات پہنچے گی۔ اس کے برعکس اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا، بلکہ بعض اوقات ریاکارانہ جو عمل کیا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اخلاص سے کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں گے، علم کے ساتھ کریں گے، جیسا شرعی تقاضا ویسا کریں گے، تو یہ ضرور ہمیں فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی امداد فرمائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قدرت والا ہے، قوی ہے، غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات تذکرہ فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ یعنی اب ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں کہ جن کا اللہ نے پیچھے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، ان کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے کہ الذین، وہ لوگ ان مکناہم، کہ اگر ہم انہیں قدرت دے دیں فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ تو گویا کہ دین کی مدد کرنے والوں کی یہ صفات اللہ نے تذکرہ فرمائی۔ نمبر ایک کہ اگر ہم انہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ دین کا کام کرنے والے کی علامت یہ ہوگی کہ اگر اس کو زمین پہ قدرت مل جائے، حکومت مل جائے، اسے تسلط مل جائے، وہ کسی پر حاکم بن جائے گا، تو پہلا کام یہ کرے گا کہ نماز قائم کرے گا، دوسرا زکوٰۃ ادا کریں گے، تیسرا نیکی کا حکم کریں گے، چوتھا برائی سے روکیں گے۔ تو یہ ایک حکومت اسلامیہ کا جو دین کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا ہے کہ ان پہ لازم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز سے صرف نماز قائم کریں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات، بدنی عبادات فرض قرار دی ہیں، جو حکومت اسلامیہ ہو، جو واقعی دین کی مدد کا ارادہ بھی رکھتی ہو، اسے چاہیے کہ ان بدنی عبادات کو نافذ کرے۔ آتوا الزکاۃ سے مراد جتنی مالی عبادات ہیں وہ اگر لوگ ادا نہیں کر رہے، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کوئی اور مطلب جہاں پر مال شریعت نے لازم قرار دیا اس کو نہیں دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کو یہ پتہ ہو کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، تو پھر ان سے وہ وصول کر سکتے ہیں یا ان کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ یہ چار صفات اللہ نے تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے انجام ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں کا انجام یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ظاہر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کا اچھا بدلہ دے گا، برے کام کا برا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تو کفار آپ کو جھٹلاتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، اور اس طرح یہ چیزیں آپ کے قلبی رنج کا سبب بنتی تھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو بے شک جھٹلایا ہے آپ سے پہلے نوح کی قوم نے، نوح علیہ السلام کو، وعاد، اور عاد نے، یہ عاد جو تھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وثمود، اور ثمود نے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، آپ ان کے نبی تھے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور لوط کی قوم نے، انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، واصحاب مدینہ، اور مدین والوں نے، یہ مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے تھے موسیٰ، یہاں پہ قوم کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ فقط نبی کا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کی تکذیب آپ کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی بلکہ قبطیوں نے کی تھی جو فرعون کی قوم تھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے مہلت دی کافرین کو، ثم پھر اخذتہم فکیف کان نکیر، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو میرا عذاب پھر کیسا ہوا، یعنی کتنا برا انجام ان کا ہوا، لہذا ان کفار کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی تفسیر چل رہی ہے اور تقریباً 44 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ 44ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں اور ان کے انبیاء علیہ السلام اور ان قوموں کی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی سے بچانا تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی سے بچانے کا اہتمام کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال و افعال میں سے ایسے تمام اعمال و افعال کو ترک کر دیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رنجیدگی کا سبب بن سکتے ہوں، چاہے دنیا میں، جیسے کہ مدینہ منورہ میں جا کر کوئی ان کے روضہ انور پہ بے ادبی کا ارتکاب کرنا، اور یا پھر اس طرح کے میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا، آپ کے سامنے سے مراد کہ آپ کو بھی اس پر اطلاع ہوگی، اگرچہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر نام اعمال پیش ہوگا، تو اگر کوئی امتی وہاں پہ گرفت کا شکار ہوگا، عذاب کا شکار ہوگا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلبی رنجیدگی کا سبب ہے۔ تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے محبوب کو بالکل رنجیدہ نہ کیا جائے، اگر رنجیدگی محسوس بھی ہو تو اس کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا بجا اس قسم کے اہتمام فرمائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ دنیا میں ان کی قلبی رنجیدگی کا ہماری طرف سے کوئی سامان ہو، نہ آخرت میں۔ یہ ہے کامل محبت، اور یہ ایک طویل سوچ و فکر کا تقاضا کرتی ہے، اعمال کی اصلاح کا تقاضا کرتی ہے، اور ایک طویل مجاہدے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک دو دن کی سوچ کی بات نہیں ہے،
ایک وقتی کیفیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دائمی ایسی کیفیت، دائمی جذبہ، دائمی سوچ چاہیے کہ جس کی رہنمائی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں اور نیک اعمال کثرت کے ساتھ اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں ارشاد فرمایا تھا اس آیت میں 44ویں نمبر میں کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے مہلت دی کفار کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو گرفت کی، ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا میرا عذاب تھا، یعنی کس قسم شدید قسم کو ان پر عذاب نازل ہوا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں اپنی جانوں پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرنے والی تھیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ تمام بستیاں اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی ہوئی ہیں، یعنی اللہ نے الٹا کروا دیا تھا پوری کی پوری بستیوں کو۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، یعنی کنووں میں پانی موجود ہے، کوئی پینے والا ہی نہیں ہے کیونکہ بستیاں ویران کر دیں اللہ نے۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے محل ایسے ہیں کہ جن کو چونا وغیرہ کر کے تیار کیا گیا تھا لیکن مکین ہلاک ہو گئے، مکان باقی ہے۔ تو یہ ان آثار کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی توجہ دلائی کہ جن آثار کو، عذاب کی علامات کو یہ لوگ اپنے تجارتوں کے لیے جو قافلے جاتے تھے ان میں سفر کے دوران دیکھا کرتے تھے کہ یہ چیزیں وہاں پر نظر آتی تھیں، لیکن یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے بار بار ان کفار کے سامنے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ لہذا آگے واضح طور پہ فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھتے، یعنی دل تو ہیں لیکن ان کو دیکھ کر دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، ایک عبرت کا مادہ بیدار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھ جاتے کہ ہمارا عمل اچھا نہیں ہے۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہو جس سے سنیں، یعنی ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ ایسے دل رکھتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھ حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور ایسے کان کیوں نہیں ہیں کہ ان قوموں کے واقعات کو سننے کے بعد ان واقعات کا اچھا اثر قلب میں اترتا چلا جائے، ایسے کان کیوں نہیں پیدا ہوئے کہ ان کے واقعات کیوں نہیں سنتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کی مذمت فرمائی اور اشارہ کر دیا ان کی طویل غفلت کی طرف۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھی نصیحت کی بات دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کر رہا، تو اس کے پاس وہ دل ہی موجود نہیں جو سمجھ رکھتا ہو، اس کے پاس ایسے کان ہی موجود نہیں کہ جن سے بات گزر کر دل تک اتر جاتی ہو، تو گویا کہ وہ غافل ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بڑی نفیس بات ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، وہ نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے، لیکن اس کے باوجود دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دل اندھا ہو چکا ہے، دل پر سیاہی چھا چکی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لوہے پہ زنگ لگ جائے تو بیکار ہو جاتا ہے، ایسے دل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت، ان دو چیزوں سے، تلاوت سے مراد وہی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، کہ ان دو چیزوں سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ موت کی یاد سے دل بڑا نور محسوس کرتا ہے، دنیا کی محبت، لالچ اور گندگیوں سے بچتا ہے، اور قرآن پاک کے جب نفیس مضامین بار بار وہ ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نفیس مضامین اس کے دل کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہیں۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دور ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے بلکہ ایک اور گناہ کر لے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے قلب پر سیاہ نقطے لگائے جاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور سیاہ دل کی علامت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر ہدایت کی بات کو بوجھ محسوس کرتا ہے، نیک لوگ برے لگتے ہیں، نصیحت کی بات سے دل گھبراتا ہے،
آخرت کی فکر کرنا ختم ہو جاتا ہے، عذاب کی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود نہ عذاب قبر یاد آئے گا، نہ موت یاد آئے گی، نہ اللہ کی گرفت یاد آئے گی، یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اندھے کے مطلب سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور پھر اثرات قبول نہیں ہوتے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے، حدیثوں میں کیا نہیں ہے، تمام آخرت کے وہ تمام واقعات بیان کر دیے گئے، وہ تمام باتیں بیان کر دی گئیں جو عذابات سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کی گرفت سے تعلق رکھتی ہیں، ذلت و رسوائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان باتوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دل پر سیاہی طاری ہو چکی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی طلب کرتے ہیں، یعنی نبی کریم سے کہتے تھے عذاب کہاں ہے، جلدی لے کر آؤ۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، یعنی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایک حکمت کے ساتھ اور ایک وقت مقررہ پر ہوتا ہے، ہوگا ضرور۔ جب اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، عذاب تم پر آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے پاس ایک دن ایسا بھی ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ یا تو اس سے مراد وہ قیامت کا روز ہے، یا اس سے مراد عذاب کا دن ہے کہ ایسے ایسے عذاب کے دن ہے کہ 1000 برس تک چلتے رہیں، یا میدان محشر مراد ہے کہ بہرحال تم جو عذاب میں جلدی کر رہے ہو، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایام ابھی آگے موجود ہیں جس میں جب وہ عذاب آئے گا تو 1000 برس تک تم پر مسلط رہے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کی گرفت کر لی، ان کو پکڑ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دینا یہ اس کی معاذ اللہ غفلت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے عاجز آ جانے کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عذاب نازل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ کفار اتنے مضبوط ہو گئے ہیں باطنی لحاظ سے، مادی اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے کہ اللہ کا عذاب ڈر کر نہیں آ رہا، یا اللہ کے عذاب کو روکنے کی صلاحیت ان میں بیدار ہو گئی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، یعنی لوٹنے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی کتنا ہی غلط کام کر لے، ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچنا ہوگا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آپ فرما دیجئے اے لوگو، محض میں تو تمہارے لیے ایک واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ کتنی نفیس بات ہے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ ڈر سنا کے تمہیں کام پر مجبور کرنے یا اپنی بات کو منوانے والا بھی ہوں۔ نبیوں کو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، سناتے ہیں، ہاں اچھے اور مؤثر انداز سے، تاکہ وہ اثر انداز ہو، قلب پر ان کی حالت کو تبدیل کر دے، ظاہری حالت باطنی حالت کو تبدیل کرے، لیکن ان کا کام ہوتا ہے فقط پہنچا دینا، منوانا ان کا کام نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ ڈر سنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اس سے وہ لوگ ذرا عبرت حاصل کریں جو عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں اور حرام و حلال کی تمیز ختم کر رکھی ہے، اور جب کوئی عالم دین، جب کوئی مصلح، جب کوئی اصلاح کرنے والا ان کی اصلاح کی غرض سے کوئی عذاب کی بات سنائے تو ان کو ناگوار گزرتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے، تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور انہیں بہت ہی یعنی اپنی انسلٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ جی ہم پر اٹیک کیا جا رہا ہے، ہمیں عذاب سنائے جا رہے ہیں، ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنائیں، ان کی سنت پر کوئی عمل کرے تو آپ کو برا محسوس ہو، کیوں؟ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یا آپ کے قلب پہ ایسی کیفیت کیوں طاری ہو رہی ہے؟ یا تو وہ غلط ہے یا آپ میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔
تو اس لیے اچھا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی عاجزی اختیار کرتے ہوئے، حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکلتے ہوئے اس بات کو مان لے کہ ہاں میں غلط ہوں۔ تو ایک آدمی فراڈ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اخلاق انتہائی گندا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے آپ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، تو ناراض ہو کے کہتا ہے جی آپ تو ہمیں جہنم سے ڈرا رہے ہیں، ہمیں جہنم کے بارے میں اتنے کیوں ڈراتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت ہی برا وصف ہے کہ کثرت گناہ کے باوجود گناہ کو تو نہ چھوڑا جائے، تبلیغ کرنے والے یا اصلاح کرنے والے کی زبان پر تالا لگانے یا ہونٹوں پر ٹیپ لگانے کی فکر کی جائے، یہ انتہائی غلط رویہ ہے، اور اس کا انجام دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تو ایک تکبر کا مادہ ہمیں ایک نشے میں مبتلا کیے ہوئے ہے، دولت کا نشہ، منصب کا نشہ، طاقت کا نشہ، سورس کا نشہ، اپنے سرکل کا نشہ۔ لیکن کب تک رہے گا؟ جب یہ نشہ ٹوٹے گا تو اس کا نشہ ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے آپ کو شرمندگی اور رسوائی کے دریا میں غوطہ زن پائے گا، اور پھر وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ نے فرمایا پس وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور عزت کی روزی ہے، رزق کریم، عزت والا رزق ہے۔ بخشش ہے یعنی سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا جاتا ہے، نیک عمل سے نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ خصوصاً یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، یعنی آپ کی نیکیاں قبول ہی اس وقت ہوں گی جب آپ کلمہ گو ہوں گے۔ تو یہ کلمہ بہت افضل چیز ہے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، بدنگاہی ہو گئی، کوئی اور چوری ہو گئی معاذ اللہ، کوئی زبان سے غلط بات نکل گئی، اور کوئی بھی گناہ، اور آپ مطلع ہو گئے اپنے گناہ پر، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً کوئی نیک عمل کر لیجئے، انشاءاللہ پھر یقین رکھیے کہ آپ کا نام اعمال اس گناہ سے خالی ہو گیا ہے۔ اور ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے۔ عزت کی روزی کا مطلب آخرت میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ داخلہ عطا فرمائے گا، اور وہاں پہ رزق وسیع ان کو دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں دخول کے لیے دو چیزیں، ایک ایمان لانا اور دوسرا نیک عمل کرنا۔ اور نیک عمل میں نے پہلے بھی آپ کو تعریف بتائی تھی، ہم نے نیک عمل کے لفظ کو محدود کر دیا ہے چند عبادات تک، نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت اور حج یا عمرہ، بس، یا مطلب اور مستحبات میں جو ہم مشغول ہیں آج مسلمانوں کی کثیر تعداد، وہ مستحب مراد لے لیتے ہیں۔ حالانکہ نیک عمل کے دو پہلو ہیں، ایک فعل کا ارتکاب، فعل کو سر انجام دینا، دوسرا فعل سے اجتناب، بچنا۔ تو جو عبادات فرض اور واجب ہیں ان کو کرنا اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، ان دونوں کا نام نیک عمل ہوتا ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ جس طرح کسی عمل کا ارتکاب، کسی عمل کو کرنا نیکی ہے، ایسی بعض اعمال سے بچنا بھی نیکی ہوتا ہے، یعنی گناہ وغیرہ سے بچنا۔ تو ہم مطلب نیکی کو سمجھتے ہیں چند عبادات کی ادائیگی، ان کے ساتھ ہم نے نیکی کو مخصوص کر لیا، گناہ سے بچنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ عامل الصالحات میں دونوں چیزیں آئیں گی، عبادات کا ارتکاب، گناہوں سے اجتناب، تب پھر آپ نیک عمل کرنے والے کہلائیں گے، اور ان کے لیے انعام یہ ہے وہ رزق کریم کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عزت کی روزی عطا فرمائے گا، رزق وسیع عطا کرے گا۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کرتے ہیں، معاجزین اس اعتبار سے کہ وہ مطلب ان کو مٹا دیں، یہ ہار جیت کا مقابلہ سا کرتے ہیں کہ ہم جیت جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اثر ختم ہو جائیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ تو گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف ہوگا، اللہ کی آیات کے، قرآن کے خلاف ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ والنجم نازل ہوئی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو بہت آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے تھے، اور جہاں وقف کرنا ہوتا تھا وقف فرماتے تھے تاکہ آسانی سے لوگوں کو اس کے مضامین سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ بتوں کی کافی اس میں مخالفت بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ قرات فرما رہے تھے، اس آیت پہ پہنچے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور ان بتوں میں سے ایک منات بھی ہے جو دوسرا یعنی تیسرا، ان کے علاوہ ایک اور تیسرا منات بھی ہے، بتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا سرکار نے وقفہ فرمایا۔ شیطان نے جو وہاں کفار قرات سن رہے تھے موجود تھے، 2-3 کلمات اس آیت کے بعد سرکار نے وقف کیا ہوا ہے، اور اس انداز سے اس نے ان کے سامنے پڑھ دیا جیسے ایسا لگا کہ نبی کریم نے پڑھا ہے، اور اس میں بتوں کی مدح تھی۔ تو کفار نے شور مچا دیا کہ دیکھو ان کے رسول نے ہمارے بتوں کی عظمت کو تسلیم کر لیا، معاذ اللہ۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدگی محسوس ہوئی، اللہ نے پھر ان آیات کو نازل فرمایا۔ وہ غور سے سنیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور ہم نے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے کچھ پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں جو کچھ انہوں نے پڑھا اس میں لوگوں کے لیے کچھ ملاوٹ کر دی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا جو شیطان نے ملاوٹ کی تھی۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں پختہ کر دیتا ہے۔ تو یہ یہاں تک سورہ نجم کے بارے میں جو اللہ نے آیت نازل فرمائی وہ ہم نے بیان کی۔ ٹائم چونکہ بہت مختصر سا ہے، انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا کلام مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج چل رہی تھی اور اس کی 52 آیات کی تقریباً تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 52ویں آیت میں جو شان نزول تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سورہ والنجم نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مضامین کی نزاکت کی وجہ سے بہت ہی رک رک کر اس کو بیان فرماتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ جب نماز پڑھا رہے تھے اس میں سورہ والنجم کی آپ نے تلاوت فرمائی تو کفار بھی جمع ہو گئے تھے۔ تو جب آپ نے اس مقام پر وقف کیا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، کہ ان بتوں میں سے ایک دوسرا بت، تیسرا بت بھی ہے کہ جس کا نام منات ہے، تو شیطان نے اس انداز سے تھوڑی سی مداخلت کی کہ کچھ کلمات کفار کے سامنے بیان کیے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ نبی کریم نے پڑھے ہیں، اور اس میں بتوں کی مدح تھی۔ تو انہوں نے شور مچا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی افواہوں سے بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ تو الگ مسئلہ تھا کہ ہمارے نبی کریم کی یہ شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیات یا وحی نازل کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا، لیکن ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کہ جو معظم دینی ہوں گے، علماء ہوں گے، فقہاء ہوں گے، عالم دین ہوں گے، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں تک پہنچائی جائیں گے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے اصول یہی ہوتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو عالم ہو،
جو مفتی ہو، جو فقیہ ہو، کہ جو بڑے لیول پہ کام کر رہا ہو، لوگ اس کو جانتے ہوں، اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی بتقاضائے بشریت خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، اس کی غلطی کو چھپانا واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ چھپانے کی وجہ سے وہ اپنی غلطی پر دلیر نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں اچانک غلطی ہو گئی، اب اس پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اگر ہم اس عالم کی غلطی کو اخباروں میں شائع کر دیں گے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو لازم بات ہے کہ لوگوں کا اعتماد علماء پر سے ہٹ جائے گا، لوگ دین سے متنفر ہوں گے اور پھر وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی معظم دینی کی کوئی غلطی اس طرح لوگوں کے درمیان عام کر دی جائے کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں۔ جو عام کرنے والا ہوگا، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک فرد واحد پر، کسی ایک مخصوص ادارے پہ کوئی تنقید مقصود نہیں ہے، لیکن اگر واقعی کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، صحیح عالم ہے اور اخلاص سے دین کی خدمت کر رہا ہے، اور پھر تقاضائے بشریت اس سے خطا ہوتی ہے، اسے ہرگز عام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا وبال آخرت میں بہت شدید ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی ایسے نیک آدمی کی طرف سے کوئی بات ہم تک پہنچے تو سب سے پہلے تصدیق کریں، فوراً یقین نہ کریں۔ بعض اوقات ایک سامنے والا ایک عالم ہے، باشرع ہے، ایک صاحب علم شخصیت ہے، اور خبر دینے والا فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، گالیاں بکنے والا ہے، لیکن وہ چونکہ ہمارا دوست ہوتا ہے، چونکہ قریبی اس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، فوراً اس کی بات کا یقین کر لیں گے۔ مثلا وہ کہے گا جی فلاں نے ایسا ایسا کیا ہے، وہ تو فلاں ایسا ایسا ہے، تو اس کی رائے کے اوپر اعتماد کر کے، اس کی رائے پر بھروسہ کر کے فوراً عالم دین سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اگر بدظن ہوں گے تو نقصان اپنا ہی ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہی حاصل ہو رہا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کروا دے، اور خصوصاً جو معظم دینی ہے، معظم دینی سے مراد جو دین کا رہنما ہے، دین کے قوم کے نزدیک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، قابل تعظیم ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت لوگوں کے دل سے نکل جائے، کیونکہ جب تک اس کی عزت قائم رہے گی، لوگ دین کی طرف مائل ہوتے رہیں گے، اس کی باتوں کا اثر قبول کریں گے، اس کی پیروی کرنے کو سعادت تصور کریں گے، اور شیطان اس بات کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ ہمیں اس شیطان کی سازش کو ناکام کرنا چاہیے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے، یعنی جو ہر دور میں شیطان کو کم از کم اتنی مہلت مل گئی کہ اس نے چند باتیں ملا کر لوگوں تک پہنچا دی۔ یہ کیوں مہلت ملی ہے؟ تاکہ بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کہ جسے شیطان نے ڈالا ہے ان کے دلوں میں، ان کے سامنے بیان کیا ہے، آزمائش للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی بیماری یا نفاق کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات شیطان کو اس طرح کا موقع میسر کر کے، یعنی اس کو مہلت دے کر، اسے نہ روک کر، اس طرح لوگوں کو آزماتا ہے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے کہ یہ ایک آزمائش ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی صحیح عالم دین، معظم دینی کی اس طرح مذمت کی جائے، اس کے بعد اس کو برا بھلا کہا جائے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس وقت آپ کو کیا کردار ادا کرنا ہے، یہ آپ کو ذہن بنا کر رکھنا ہوگا، ورنہ للذین فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آزمائش بنائی جاتی ہے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ کے دل میں بیماری ہے تو آپ آزمائش میں مبتلا ہو کر بدظن ہوں گے، ورنہ آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں، ہم عالم دین سے بدظن نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، جب تک ہم اس عالم دین کی خود زبان سے نہ سن لیں، اس کی تصدیق نہ ہو جائے، ہم کوئی بدگمانی نہیں کریں گے۔ اور تصدیق کے بعد بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر شخص کو توبہ کا موقع دینا چاہیے اور اسے اپنی غلطیوں کا تدارک کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہیں، یعنی آزمائش دو طرح کے لوگوں کی ہے، ایک جن کے دلوں میں بیماری ہے اور دوسرے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے، یعنی جو اپنی جانوں پر کفر اور نفاق کے ذریعے ظلم کرنے والے ہیں، یہ بہت پرلے درجے کے، بہت دور کے جھگڑالو ہیں۔ شقاق بعید، بہت دور کے جھگڑالو ہیں، یعنی بہت بڑے جھگڑالو ہیں، کہ اچھی باتوں میں بھی جھگڑا کرتے ہیں، دین کی باتیں جو واضح ہیں، فطرت سلیمہ ان کو تسلیم کرتی ہے، انہیں بھی یہ غلط قرار دیتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس لیے تاکہ جان لیں، یعنی جو ہم نے آزمائش بنائی ہے، شیطان کے القاء کو آزمائش بنایا، کس لیے؟ ایک اور وجہ بیان ہو رہی ہے،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس لیے کہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ تمہارے رب کے پاس سے ایک حق بات ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل جھک جائیں، یعنی وہ سمجھ جائیں کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا جب یہ جو زیادہ بات ملائی ہے یہ غلط بات ہے اور اس کو نبی کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط ہے، تو وہ اس پر ایمان نہ لائیں، اور جو صحیح بات ہے اس پہ ایمان لائیں اور فوراً ان کے دل نبی کی طرف جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان لے آئے کیا انہیں پہلے صراط مستقیم نہیں ملا؟ اگر مل گیا تو پھر کون سے صراط مستقیم کی طرف اشارہ ہے؟ اور اگر ایمان لانے کے باوجود صراط مستقیم حاصل نہیں ہوا بلکہ اب صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے، تو کیا ایمان لانا بغیر صراط مستقیم پر چلے ممکن ہے؟ تو یہ اس میں کوئی آپس میں ٹکراؤ منافات نہیں ہے۔ جو صراط مستقیم پر آ جائے ایمان کی سعادت اسی کو حاصل ہوگی۔ یہ بیان فرمانے کا مقصد اس صراط مستقیم پر استقامت ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی وہ ایک دفعہ جب آپ راستے پہ چل گئے تو وہ راستہ تمام تو نہیں ہوتا، اس کے مختلف شاخیں، مختلف شعبے، مختلف موڑ آتے رہیں گے، ہر مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صراط مستقیم پر انہیں استقامت عطا فرمائے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس سے شک میں رہیں گے، اس کے بارے میں شک میں رہیں گے، یعنی یا تو قرآن یا دین اسلام، ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیشہ وہ شک میں رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر قیامت اچانک آ جائے گی، او يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا جو ایسا دن کہ جس کا پھل اچھا نہیں ہے، یعنی عقیم کہتے ہیں بانج کو، بے پھل کو، یعنی جس کا ایسا دن کہ جس کا پھر انجام بہت برا ہے، اگر پہلے غلط اعمال کیے تھے تو اس دن انجام بہت برا ہوگا، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے کہ جس کا پھل ان کے لیے اچھا نہیں، یعنی بدلہ ان کے حق میں بہتر نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کافر ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہیں گے، ان کا انجام دردناک ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس شک سے باہر نکلے اور یقین کی دنیا میں قدم رکھ کر اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لے، قرآن پاک کی حقانیت کو تسلیم کر لے کہ یہی راہ نجات ہے۔ الملک یومئذ للہ، اور بادشاہی آج کے دن صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ بادشاہ نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ کو میدان محشر میں یا برود قیامت بادشاہت حاصل ہوگی، صحیح ملکیت حاصل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دنیا قائم ہے، اللہ تمام کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی دنیا میں بعض چیزوں پر تصرف کا حق دے کر انہیں حق کے ملکیت عطا فرما دیا ہے۔ لہٰذا ہم مالک ہونے کی نسبت جس طرح اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، ایسے ہی ہم دنیا کے اندر جو شخص جس چیز کا مالک ہو اس کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ مکان فلاں کی ملک میں ہے، یہ گاڑی فلاں کی ملکیت میں ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ہر ایک کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اگر حقیقی طور پر کسی کے پاس بادشاہت ہوگی تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہوگا۔ تو اس بادشاہت کا ذکر مقصود ہے کہ جس وقت کسی کے قبضے میں کوئی چیز نہیں رہے گی، وہ پھر قیامت کے روز ہی ہوگا۔ یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔
فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے، نعمت والے باغات میں ہوں گے۔ یہاں پہ پھر دیکھیں بار بار وہی دو باتیں، ایمان عمل، ایمان عمل، ایمان عمل۔ ایمان سے مراد عقائد کی درستگی، عمل سے مراد دو چیزیں جو میں نے بتائی تھیں کہ عبادات کے ارتکاب، گناہوں سے بچنا۔ عقیدہ درست ہو، آدمی عبادات کو ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرے، گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو اس کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت بھرا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، پھر ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے یعنی شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا، اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے جہادوں میں مرتبہ شہادت حاصل کر لیا، ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مرتبہ شہادت نہ پا سکیں، تو ہمارا پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ یعنی ان کے قلب میں یہ خیال آیا کہ ہمارے پھر درجات کم رہ جائیں گے، وہ تو مرتبہ شہادت پا کے بہت اعلیٰ درجہ وہ پا چکے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور سبحان اللہ، جنہوں نے ہجرت کی تھی سب کو اللہ نے برابر کر دیا۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سب برابر ہو جائیں گے درجات کے اعتبار سے، کیونکہ بالاتفاق علماء اسلام، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نشاندہی کے بنا پر بعض صحابہ کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، لیکن وہ کمالات اور فضائل کے اعتبار سے ہے، اور اخروی اچھا انجام کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ شہید کا انجام بھی اچھا ہے، اسے بھی رزق حسن ملے گا، اور جو طبعی موت انتقال کرے گا اس کے لیے بھی رزق حسن ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شک اللہ تعالیٰ اسی لہوا، ضرور وہی خیر الرازقین، تمام رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ کا رزق ہی سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی جگہ میں لے جائے گا، ایسی داخل ہونے والے مقام پر لے جائے گا کہ جسے وہ پسند کریں گے، جس سے وہ راضی ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے لیے وعدہ فرمایا کہ جو شہید ہوئے، جو انتقال جنہوں نے کیا، ان سب کا انجام اچھا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے مقام پہ لے جائے گا کہ وہ اس مقام سے راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی صحابی جہنمی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ، تمام صحابی قطعی طور پر جنتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور علم اور حکمت والا ہے۔ ذالک، معاملہ یہ ہے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، کہ جو شخص بدلہ لے اس کی مثل کے ساتھ